نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ کل کے سبق میں یہ باتیں آ چکی ہے کہ روز قیامت کے دن لوگوں کی 3 جماعتیں ہوں گی، البتہ جنت میں جانے والی 2 جماعتیں ہوں گی، ایک اصحاب الیمین اور دوسری مقربین، اور ایک جماعت جو تیسری ہے وہ اصحاب الشمال یعنی جہنمیوں کی جماعت ہوگی، جن کے نام اعمال ان کے دنیا میں بدافعالی، بد کرداری اور بے دینی کی وجہ سے ان کے بائیں ہاتھ میں تھما دیا جائے گا۔ لہذا مقربین کی جزا جو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی ہے، سورہ واقعہ کی ہی آیات سے اس کو بیان فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، والسابقون السابقون، یعنی وہ لوگ جو سبقت لے جانے والے ہیں، یعنی وہی وہ لوگ ہیں جو سبقت لے جانے والے ہیں۔ اس سے مراد ہے انبیاء اور اعلیٰ درجے کے پاک باز حضرات جنہوں نے تقوی کا سب سے اونچا مقام پایا ہو، یعنی جنہوں نے تقوی کا بہت ہی اونچا مقام ان کو حاصل ہو، وہ لوگ ہیں جو مقربین ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے جو جنت میں ان کے انتظامات ہوں گے ان کا ذکر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں، اولئک المقربون، وہی لوگ یعنی جو اللہ تبارک و تعالی کے خاص بندے، مقرب بندے ہیں، فی جنات النعیم، وہ نعمتوں کے باغات میں ہوں گی۔ نعمتوں سے مراد یہاں جنتوں کے اعلیٰ، اونچے اور عالیشان باغات میں ہوں گے۔ سلۃ من الاولین، سلۃ من الاولین، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جو بیان فرمایا ہے کہ شروع کے لوگوں میں سے بہت ہوں گے، بہت سے مراد وہی انبیاء، اتقیاء، صلحاء، صدیقین، شہداء، یعنی جو پہلے جنت کے اندر جائیں گے۔ وقلیل من الآخرین، اور بعد کے لوگوں میں سے تھوڑے ہوں گے، یعنی اس اعلیٰ درجے کے لوگوں میں اکثریت قدیم زمانے کے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام وغیرہ کی ہوگی، اور بعد کے زمانوں میں بھی اگرچہ اس درجے کے لوگ ہوں گے مگر کم ہوں گے۔ علی سرر موضونہ، اور یعنی جو جنت میں جائیں گے وہ مقربین سونے کے تاروں سے بنی ہوئی اونچی نشستوں پر ہوں گے، متکئین علیہا متقابلین، ایک دوسرے کے آمنے سامنے تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ ایسے لوگ کہ ان کو ایسی جنتوں کے اندر داخل کر دیا جائے گا، یطوف علیہم ولدان مخلدون، اور ان کو سدا رہنے والے لڑکے ان کے سامنے گردش میں ہوں گے، بے اکواب و اباریق و کأس من معین، ایسی شراب کے پیالے، جگ اور جام لے کر، کہ ایسی شراب جس سے بے ہوشی طاری نہ ہوگی، ایسی شراب جس سے عقل زائل نہ ہوگی۔ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایسے انتظامات جنت کے اندر رکھے ہیں، لا یصدعون عنہا ولا ينزفون، یعنی جس سے نہ ان کے سر میں درد ہوگا اور نہ ان کے ہوش اڑیں گے۔ وفاکہۃ مما یتخیرون، اور وہ پھل لے کر جو وہ پسند کریں گے، یعنی جس پھل کا ذکر ان کے دل کے اندر، یعنی خیال، تصور ان کے دل کے اندر آئے گا، وہ اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے پیش فرمائیں گے۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اگر گوشت کھانے کا من کرے تو وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور پرندوں کا وہ گوشت لے کر جس کا ان کو دل چاہے، یعنی ان کے لیے حاضر کر دیا جائے گا۔ وَحُورٌ عِین، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ان کے لیے جنت کے اندر میسر کر دی جائے گی، کامثال اللؤلؤ المکنون، ایسی جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی، یعنی موتی قیمتی ہوتا ہے تو اس کو چھپایا جاتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے
ان کے لیے ایسی جنت رکھی ہے کہ دنیا میں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی زبان نے اس جنت کی نعمتوں کا جیسا مزہ ہوگا نہ چکھا ہوگا۔ اور ایسی جنت کی نعمت ہے کہ جس کا خیال بھی کسی کے ذہن، کسی کے دل میں نہ اٹھاؤ۔ ایسی جنت عالی شان ہوگی، جزاء بما كانوا يعملون، یہ سب بدلہ ہوگا ان کاموں کا جو وہ کیا کرتے تھے، یعنی جنہوں نے زندگی اللہ کی مان کر گزاری ہوگی، یعنی جنہوں نے حدود اللہ کی پابندی میں دنیا کی زندگی گزاری ہو، یعنی جنہوں نے خوف خدا میں زندگی گزاری ہو، یعنی جن کو ہر سمے استحضار تھا دنیا کے اندر کہ ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے، ہمیں اب اپنے رب کے پاس اس زندگی کا حساب دینا ہے، دنیا کی یہ مختصر زندگی، لہٰذا ہمیں اپنے رب سے اس میں غافل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارے دل میں ہمیشہ استحضار رہنا چاہیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمارا خالق ہے، ہمیں مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا، مرنے کے بعد پھر سے اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہمیں جانا ہے، وہاں اس دنیا کی زندگی کا حساب دینا ہے۔ اور یہ جنت کیسی عالی شان ایمان والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہے۔ دنیا کے اندر حسد، دنیا کے اندر شور شرابہ، چوری ڈکیتی، فسق فجور، جھوٹ، یہ ساری مصیبتیں، لیکن جنت لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، ایسی جنت کی جس کے اندر کوئی بےہودہ بات ہی نہیں، ایسی جنت کی جس کے اندر کوئی گناہ کی بات ہی نہیں، ایسی جنت جس کے اندر کوئی پریشانی نہیں، ایسی جنت جس کے اندر کوئی بڑھاپا نہیں، ایسی جنت کی جس کے اندر بیماری نہیں، ایسی جنت کی جس کے اندر کوئی پریشانی ہی نہیں، بلکہ ہر طرف سے اعلیٰ و افضل ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ الا قیلا سلاما سلاما، ہاں جو بات ہوگی سلامتی ہی سلامتی، رحمت ہی رحمتیں، برکت ہی برکتیں ہوں گی اس جنت میں ان مقربین کے لیے۔ اور دوسری وہ جماعت ہے اصحاب الیمین جو جنت کے اندر جائیں گے، ان کی جزا کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام میں ارشاد فرمایا ہے، وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، اور وہ جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے، کیا کہنا ان دائیں ہاتھ والوں کے، یعنی وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کے ہر طرف سے تعریفیں ہی تعریفیں، فی صدر مخضود، یعنی وہ عیش کریں گے کانٹوں سے پاک بیروں میں، یعنی ایسے درخت جن کے اندر کوئی کانٹا نہیں، ایسے ذوالجلال نے ان کے لیے انتظامات رکھے ہوں گے۔ جنت کے پھلوں کے نام تو ہمارے سمجھانے کے لیے وہی ہے جنہیں ہم دنیا میں جانتے ہیں، ان کی کیفیت کی لذت اور ان کا جو یعنی ان کا جو حجم، ہر چیز یہاں سے کہیں زیادہ خوشنما اور لذیذ ہوگی۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ ایک دیہاتی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بیری کا درخت تو عام طور سے تکلیف دہی ہوتا ہے، قرآن کریم نے اس کا تذکرہ کیسے فرمایا؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ کانٹوں سے پاک ہوگا؟ اور حقیقت اللہ تبارک و تعالی ہر کانٹے کی جگہ ایک پھل پیدا فرمائیں گے، اور اسے ایک پھل میں بہتر قسم کے ذائقے ہوں گے، اور کوئی ذائقہ دوسرے سے ملتا جلتا نہیں ہوگا۔ معنی یہ کہ جتنی بار وہ اس سے پھل حاصل کرے گا، ہر پھل کے اندر الگ الگ عالی شان اور عمدہ لذیذ ذائقہ ہوگا۔ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ، اور اوپر تلے لدے ہوئے کیلے کے درخت، یعنی اونچے اونچے درخت اور ایسے پھلدار بھرے ہوئے درخت ہوں گے۔ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ، اور دور تک پھیلے ہوئے ہوں گے، یعنی دور تک ایسے درختوں کا سایہ جاتا ہوگا۔ ایسا انتظام اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے۔ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ، اور بہتے ہوئے پانی، یعنی نہریں ہوگے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے متعدد مقامات میں بیان فرمایا، ایسے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار، یعنی مومن مرد مستورات جنہوں نے دنیا میں خوف خدا میں زندگی گزاری ہو، جنہوں نے دنیا کی زندگی مفلسانہ گزاری ہو، بس ہر طرف اللہ کی یاد، ہر سمے اللہ کا خوف ان کے دلوں میں ہو، تو
انہوں نے تو قرآن کریم کے اندر ارشاد ہے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، ایسے مومن مردوں اور مستورات کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے، جنات تجری من تحتی الانہار، ان کو ایسی جنتوں کے اندر داخل کر دیا جائے گا کہ جہاں نہریں ہی نہریں ہوں گے، اور ایسی جنت ومساکن طیبہ، اب ہمیشہ ان کا ٹھکانہ وہی ہوگا، ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ تبارک و تعالی کا دیدار سے بھی ان کو سرفراز کرایا جائے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالی کا دیدار بھی ان کو میسر ہوگا۔ لا مقطوعۃ ولا ممنوع، جو نہ کبھی ختم ہوگی اور نہ ان پر کوئی روک ٹوک ہوگی، یعنی وہ جنت دائمی جنت ہے، یعنی وہ جنت وہ ہمیشہ رہنے والی جنت ہے۔ وفرش مرفوعہ، اور اونچے رکھے ہوئے فرشتوں میں، یعنی اونچے ہوئے رکھے ہوئے فرشتوں میں، یعنی جنت کی اونچی نشستوں کا ذکر قرآن کریم میں کئی جگہ آیا ہے۔ انہیں نشستوں پر یہ فرش بچھے ہوں گے، اس لیے انہیں اونچے رکھے ہوئے فرشوں سے تعبیر فرمایا ہے، یعنی فرشوں سے تعبیر فرمایا، شاید کہ میری زبان سے ابھی فرشتہ نکلنا نہیں، بلکہ فرشوں میں فرش مراد ہے، یعنی اونچا عمدہ قسم کے قالین ان کے لیے ہوں گے، عمدہ قسم کے انتظامات ان کے لیے ہوں گے، یعنی جو ان کے بیٹھنے کی جگہ ہوگی۔ انا انشأناہن انشاء، یقین جانو ہم نے ان عورتوں کو نئی اٹھان دی ہے۔ قرآن کریم نے ان خواتین کا ذکر بڑے لطیف انداز میں فرمایا ہے، بس ضمیر سے ان کی طرف اشارہ فرما دیا، صراحت کے ساتھ نام نہیں لیا۔ اس میں بڑی بلاغت بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر بھی عورتوں کے بارے میں ان کو پردے کا حکم، اور یہاں بھی اللہ تبارک و تعالی نے پردہ داری رکھی ہے ان کی، بلکہ بعض مفسرین نے اس سے مراد وہ حوریں لی ہے جو جنتیوں کے لیے خاص طور پر پیدا کی گئی ہے یا پیدا کی جائیں گی، یعنی ایسی حوریں جن کو کسی نے دیکھا نہیں، ایسی حوریں جن کا کسی ذہن میں خیال نہیں، ایسی حوریں ان جنتیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے تیار فرمائی ہے، یا اللہ تبارک و تعالی ان کو پیدا کریں گے۔ بلکہ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا اس سے مراد نیک مردوں کی وہ نیک بیویاں ہیں جو دنیا میں ان کی شریک حیات تھی، آخرت میں ان کی نئی اٹھان یعنی نئی سے ان کو ابارا جائے گا۔ دنیا کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں وہ کیسی ہی رہی ہوں، جنت میں انہیں اپنے شوہروں کے لیے بہت خوبصورت بنا دیا جائے گا، جیسا کہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تشریح فرمائی ہے، فرمایا کہ اسی طرح جو خواتین دنیا میں بن بیائی رہ گئی، یعنی جن کی شادی بیاہ نہیں ہوئی دنیا کے اندر، انہیں بھی نئی یعنی دوبارہ سے سنوارا جائے گا، ان کو بھی خوبصورتی عطا کر دی جائے گی، اور کسی نہ کسی جنتی سے ان کا نکاح کر دیا جائے گا۔ حدیث کے متعدد روایتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں معلوم ہوتا ہے، یعنی ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ آیت دونوں قسم کی عورتوں کو شامل ہے، یعنی وہ حوریں بھی جو ان جنتیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمائی یا پیدا کریں گے، اور وہ نیک خواتین جو دنیا میں اللہ کی مان کر اپنی زندگی گزار رہی ہو۔ فجعلناہن ابکارا، چنانچہ انہیں کنواریاں بنایا۔ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا کنواراپن کبھی ختم نہیں ہوگا، یعنی وہ ہر ہمیش اسی ڈھانچے میں رہیں گی، یعنی ہر ہمیش وہ اسی صورت شکل و خوبصورتی کے ساتھ رہے گی۔ عرباً اترابا، شوہروں کے لیے یعنی ان کے جو شوہر ہے محبت سے بھری ہوئی عمر میں برابر، یعنی نہ شوہر بڑھاپا ہوگا نہ اس کی بیوی یہ حور نہ بڑھا، بلکہ دونوں کی جوانی یکساں ہوگی۔ اور آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ، سب کچھ دائیں ہاتھ والوں کے لیے ہے، یعنی یہ ساری چیزیں یہ نعمتیں صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کے نام اعمال ان کے دانے ہاتھ میں دیے جائیں گے، یعنی جنہوں نے دنیا کی زندگی اللہ کی مان کر گزاری ہو۔ یہ مختصر سا عرض کر دیا آپ کی خدمت میں، انشاءاللہ کل کے سبق کے اندر یعنی جنت میں جانے کے بعد جو ایک اعزاز کون سا ہوگا ان جنتیوں کا، ان سے فرشتوں کا جو استقبال ہوگا، وہ فرشتے ان سے کیسے استقبال کریں گے، کیسے ان کو سلام کریں گے، انشاءاللہ کل کے سبق کے اندر
اس کو بتائیں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین۔